بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80 فائدہ مند باتیں۔ زبان سبھی کے پاس ہے لیکن لحاظ کسی کے پاس ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دے گا۔ کامیابی کا راز محنت اور دعائیں ہیں، عشق اور جنون میں نہیں۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضروری ہوتی ہیں۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود ہی بدلنا نہیں چاہتا۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی کہہ نہیں سکتا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ غم سے بھرے رہو تاکہ تم خوشی کی پہاڑی بن جاؤ، رو تاکہ تم ہنسی میں ٹوٹ جاؤ۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں۔ کم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہو وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے تو اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ الوداع ان کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں کے ذریعے
پیار کرتے ہیں، کیونکہ دل و جان سے پیار کرنے والوں کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے، لیکن دوست کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس اور جھوٹی انا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور طعنہ دے تو خاموش رہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنی شدید مصیبتیں برداشت کرنا پڑے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنی پڑی۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل کے کانٹوں کو نکالنا ضروری ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کی تازگی اور مہک یوں ہی برقرار رہے گی۔ میں نے جان لیا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن صرف کچھ ہی لوگ زندگی کا مزہ چکھتے ہیں۔ ایک آدمی کو قتل کرنا گنڈا ہوتا ہے، جبکہ ہزاروں کو قتل کرنے والا ہیرو ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جانے لیکن آپ کو کوئی نہ جانے، تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ سزا چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے وقت پکڑا جائے۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے، وہ آرام سے رہتا ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بیوقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آیا کرتے ہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ فاصلے خون کے رشتے کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اسے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل بھیڑ کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے اور مردوں کو زندہ بخش سکتا ہے۔